بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص آدمیوں کو خاص جگہ مقرر فرمایا تھا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے ہٹنا نہیں، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور مال غنیمت حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانت کی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، اس لیے وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس نے یہ دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے تھے۔ ان سے کہا، اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہوئے واپس نہیں لوٹے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، بہت سے زخم اور تلوار کے نشان بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔